نام آتے ہی ذہن پر ایک دم ایک انجانا سا خوف طاری ہو جاتا ہے اور انسانی سوچ و فکر کی رسائی اور یکسوئی تو یکسر 9/11 کی مکمل طور پر ایک سیاسی اور نامکمل طور پر ایک مبہم جدید ادبی اصطلاح کے تصور سے 9/2/11 ہو جاتی ہے۔ پینٹاگان سے وابستہ اس ناگہانی اور غیر متوقع تواکن لمحاتی سانحہ کے پس و پیش کو سمجھے بغیر انسانی ذہن کے خوفزدہ گوشوں پر تاریخ اور تہذیب کے گناؤنے مناظر چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر، ڈریکولا، ایٹم بم، ہیروشیما اور ناگاساکی کی شکل میں ان آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے نام سے منسوب 9/11 کے اس حادثہ کو پیش آئے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تقریباً ایک دہائی کا عرصہ گزرنے کو ہے، لیکن اس عالمی سازش کی لپیٹ میں قدرتی طور پر آنے والے عراق، افغانستان، ایران اور پاکستان پر دہشت گردی کے اس تاریخی واردات کے گمبھیر سائے شاید صدیوں تک نہ ہٹنے پائے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر عالمی سطح پر دو بڑوں امریکہ اور روس کے مابین جس سرد جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی، اس کا خاتمہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کی صورت میں اس کے پڑوسی ملک افغانستان کی سرزمین پر ہو چکا تھا، اور اقوام عالم کی تقدیر کا فیصلہ اب عالمی طور پر دنیا میں موجود ایک واحد سپر پاور کے ہاتھوں ہونے والا تھا۔ اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ 9/11 کے اس ہنگامی اور لمحاتی منحوس سانحے نے عراق اور جنوبی ایشیا کے آفت زدہ ممالک کے ساتھ ساتھ تیسری دنیا سے وابستہ تمام کمزور اقوام کے لیے زندگی کو ایک مسلسل سیاسی، معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی عذاب کی صورت میں لا کھڑا کیا۔ اس غیر اعلانیہ تیسری عالمی جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ اور معصوم لوگ مارے گئے، لاکھوں بستیاں اجڑ گئی اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ اس طوفانی بلاخیز میں انسانی تاریخ کی مسلمہ روایات کے مقدس صفحات پلک جھپکنے میں ایک ایک ہو کر پاڑے گئے اور مہذب دنیا میں دوسروں کی سرزمین کی جغرافیائی حدود کو پلٹنے میں دیر نہ لگی۔ اس صورتحال میں متاثرہ ممالک کے صدیوں پر محیط تہذیبی اور ثقافتی معاشروں کی بنیادیں بھی ہل گئی۔ اس بات اور اس بحث میں زیادہ دور تک جانے کی یہاں گنجائش نہیں کہ 9/11 کے دہشت گرد کہاں سے آئے، ان کا تعلق کن ممالک سے تھا اور یہ واقعہ کس کی ماں پر ہوا، لیکن اس حقیقت کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ پینٹاگان کی دیواروں سے ٹکر لینے والا لمحاتی دہشت گردی کا یہ سلسلہ مستقل طور پر افغانستان اور پاکستان کے سرحدوں کے اندر چلتا رہا اور اس کے خاتمے کے آثار ابھی دور دور تک نظر آنے کی کوئی توقع نہیں، اور یہ حقیقت تو روز ریشن کی طرح آیا ہے کہ دہشت گردی کے اس عظیم طوفان کی زد میں جو خطے اور جو لوگ آئے وہ مکمل طور پر پشتون ہے۔ ان کا تعلق چاہے افغانستان سے ہو چاہے پاکستان سے، تباہی، دہشت اور بربریت کے اس خوفناک اور رسوائی زمانہ کھیل میں کثرت سے جن لوگوں کا خون بہا وہ پشتون ہی ہے، اور چاہے کلاشنکوف کلچر ہو، چاہے خودکش دھماکے ہو، چاہے ڈرون حملے ہو، خون پشتونوں کا بہہ رہا ہے، تباہی پشتون معاشرے کی ہی ہو رہی ہے۔ اسی پس منظر میں ہمارے ادب اور ہماری ثقافت کی جو بھی تصویر سامنے آئے گی وہ مکمل طور پر خون آلود ہوگی۔ جہاں تک ادب کا سوال ہے تو اس میں شک نہیں کہ وطن عزیز کے دوسرے حصوں اور دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان میں بھی تخلیقی عمل زور و شور سے جاری ہے، لیکن گزشتہ دہائی میں ہمارے ماحول پر مسلسل غیر ہونے والی اندوہناک اور لرزاخیز واقعات و سانحات کے پس منظر میں ایک غیر یقینی صورتحال میں ہمارے سامنے آنے والی تحریروں پر ایک عجیب قسم کی ذہنی سراسیمگی کی حالت صاف نظر آتی ہے، اور پے در پے ہونے والے دردناک حادثوں کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع کے مناظر دیکھ دیکھ کر پشتون شاعر اور ادیبوں کی تحریروں میں جذباتیت کا عنصر فطری طور پر صاف نظر آتا ہے۔ اس عرصے میں شاعری خصوصاً زوروں پر ہے اور زوردار بھی۔ ہماری نظم ہو یا غزل، اس میں عصری شعور اور لمحاتی رد عمل گلے مل کر روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری شاعری کا جو بھی صنف ہے وہ مکمل طور پر ایک مرثیے کی شکل لیے ہوئی ہے۔ مرثیے کی اس شکل میں مظلوم کی طرفداری بھی موجود ہے اور مزاحمتی طرفداری بھی، اور یہ ایک طرح سے اپنے دور کی تاریخی روداد بھی ہے، لیکن پشتون فطرت کی طرح اس قسم کی شاعری میں بھی مزاحمتی انداز بطرز یکم موجود ہے۔ نثری ادب میں افسانے کا ذکر آئے تو اس باب میں یہ کہنا ضروری ہے کہ شاعری کے مقابلے میں افسانوی ادب کی تخلیق اتنی فراوانی میں ملنی مشکل ہے، اس لیے کہ افسانہ نگار یا ناول نگار کے لیے واقعات اور مشاہدات کو فنی سانچے میں ڈھالنے کے لیے نسبتاً زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ شاعری کی نسبت فکشن رائٹر کو ہنگامی جذباتی لمحوں کو بھی اپنے واقعات اور کرداروں کو سمونے اور مؤثر انداز میں پرونے کے عمل سے بار بار گزرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے دور رواں میں شاعری کے انگنت مجموعوں کے مقابلے میں پشتوں میں افسانوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن کم لکھ کر بھی ہمارے افسانہ نگاروں نے اس مکمل سراسیمگی کے عالم میں جو کچھ بھی تخلیق کیا اس میں حقیقت پسندی اور مقصدیت کے ساتھ
فنی اور تکنیکی اصولوں کا دامن کہیں نہیں چھوڑا۔ افسانے کے ضمن میں موجودہ دور کے بہترین افسانہ نگار طاہر افریدی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ کراچی میں بسنے والے اس روشن خیال اور باشعور افسانہ نگار کے گزشتہ متعدد پشتو اور اردو مجموعے سامنے آئے ہیں۔ وہ 70 کی دہائی سے لے کر باقاعدہ طور پر افسانے کے فن سے وابستہ ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد طاہر افریدی کے افسانوں کے 2 مجموعے رسول امحولوئے قصہ یعنی چند لمحوں کی طویل کہانی اور پزنجیر طرز خوب زنجیروں میں بندے ہوئے خواب میں عصر حاضر کے پشتون اور پاکستانی معاشرے کی بے سر و سامانی بامان طبقوں کی حالت کی موجودہ حالات کے تناظر میں صحیح طور پر عکاسی کی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے فاروق سرور بھی پشتوں کے باقاعدہ افسانہ نگار ہیں۔ ان کے موجودہ دور میں کچھ عرصہ پہلے شائع شدہ مجموعے کے افسانے میں بھی فن اور مقصدیت کے لحاظ سے آفاقی افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں متعدد کردار افسانوں کے کردار اثر رواج کا منتشر معاشرے کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں۔ نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ایسے انسان ہیں جنہیں حالات کے گرداب سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ فاروق سرور کے ساتھ بلوچستان کے پشتوں کی جدید طرز کے 2 بڑے افسانہ نگار در محمد قاسی کے افسانوں کے 3 مجموعے درشل، پوسٹ مارٹم اور خدے یومان کی طویل چھپ چکے ہیں اور ان کے اکثر افسانوں میں سماجی اور طبقاتی شعور کا عنصر نمایاں ہے۔ ان افسانوں میں بھی چند ایک ایسے ہیں جن کے کردار موجودہ صورتحال میں ذہنی انتشار کے عمل سے دوچار ہیں اور مجبور ہو کر مزاحمت اور بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ قیوم مرمت اور نور الامین یوسفزئی، یہ ہمارے سوال اور کوہٹ تھی۔ نور الامین یوسفزئی کے ہمراہ اسیر مینگل، علی کمین کا زرباج، خلیل باوش، حسینہ گل تنہا اور ڈاکٹر زبیر اسرت نے بھی معاصر ادبی جریدوں میں چند ایک ایسے شاہکار افسانے لکھے ہیں جن میں عصر حاضر کو درپیش مسائل کی عکاسی بھرپور طریقے سے کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے موضوع پر لکھنے والے افسانہ نگاروں میں علی ظفر خان فکری اور عبدالوکیل سلیمان شنواری کے نام بھی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ علی ظفر خان فکری اپنے افسانوں کا مواد تخیلاتی دنیا سے نہیں بلکہ حقیقی اور مادی زندگی کے حقائق سے مختلف ہیں۔ میں کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ 9/11 کے اثرات کے حوالے سے اب تک پشتو زبان میں لکھے تمام مجموعہ افسانوں اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے عبدالوکیل سلیمان شنواری کا افسانہ 50 ملین میرے خیال میں بہترین افسانہ ہے اور بلا شبہ اپنے موضوع، پلاٹ اور افادیت کے لحاظ سے ایک آفاقی اور شاہکار حیثیت کا حامل ہے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال 9/11 کے بعد افغان جنگ میں امریکیوں کی طرف سے اسامہ بن لادن کو زندہ یا مردہ امریکہ کے حوالے کرنے والے کو $50 ملین کی خطیر رقم کا بطور انعام دیے جانے کے اعلان پر مبنی ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار جانداد ایک بااثر افغان باشندہ اس خطیر رقم کے لالچ میں 1 سال تک بن لادن کی تلاش میں مارا پھرتا ہے لیکن ناکام لوٹتا ہے اور آخرکار اس کی نظر اپنے حقیقی بھائی کی تصویر پر پڑتی ہے جس کی شکل ہو بہو بن لادن کی تصویر سے مشابہ ہوتی ہے اور وہ $50 ملین کے لالچ میں اپنے بھائی کا سر کاٹ کر امریکی فوج کے کمانڈر کے پاس لے جاتا ہے۔ 9/11 کے اثرات میں پیش آنے والے بے شمار حسنی واقعات کے سلسلے میں یہ ایک ایسا عبرتناک واقعہ ہے جسے افسانے کے روپ میں پیش کر کے عبدالوکیل شنواری موجودہ دہشت گردی کے پھیلاؤ میں ہمارے اپنے لوگوں کی حریصانہ فطرت سے